اور نہ صرف اسلامسٹ بلکہ بعد میں پین اسلامسٹ ہو گئے ایگزیکٹلی. اگر ہم اسی سوچ کے ساتھ چلیں اور قائد اعظم کے جتنے بھی گریٹ ایفرٹس تھے، جتنا بھی انہوں نے کام کیا، جتنی محنت کی اس ملک اور اس قوم کو بنانے کے لیے، ہم آگے دو چیزوں پہ باری باری بات کریں گے. ایک آج کے آئیڈیاز کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جس وقت ہم بات کریں گے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قائد اعظم کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں کہ جی قائد اعظم نے ایک بہت بڑی غلطی کی پاکستان کو بنا کر، اور وہ یہ نہیں بنانا چاہتے تھے. نمبر ون، دس از اے پریسائز کوشچن دیٹ آئی تھنک وی شوڈ ٹاک اباؤٹ. The second question we will talk about also is going to be کہ بہت سے لوگ آج بیٹھ کے قائد اعظم کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ملک کے جس کو ہیرو کہتے ہیں، we call him the great leader، قائد اعظم جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش اس طرح کی جاتی ہے جی کہ قائد اعظم کو اگر اس وقت تھوڑا سا بھی پاکستان ملتا تو وہ بنا لیتے، کیونکہ وہ ایک وکیل تھے اور وہ کیس جیتنا چاہتے تھے اور وہ بڑے اوور پیشنیٹ تھے ان اے سینس اباؤٹ پاکستان. ہم یہ بھی بات کلیئر کرنا چاہیں گے آج اپنے سامعین کے لیے کہ جو سوچیں لوگوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے اور کی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر، قائد اعظم کے اوپر اس قسم کا ایمفیسس نہ دے کر ان کی وہ والی سپیچز اور وہ باتیں، جس طرح ان کی جو 11 اگست کی سپیچ ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو نیشنلسٹ، آپ ان کو پاکستان میں کہہ دیجئے یا آپ ان کو پیٹریوٹ سے ایک قسم کا گروپ کہہ دیجئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی 11 اگست کی سپیچ کو میک اٹ اے پارٹ اور پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیے، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو پاکستان کی آئیڈیالوجی کو اٹیک کیجیے، اور سب سے پہلے علامہ اقبال کو پاکستان کی تاریخ سے غائب کر دیں. یعنی لٹرلی ڈونٹ یو نوٹ کہ علامہ اقبال اب آلموسٹ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے غائب ہو چکے ہیں، اور ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں علامہ اقبال کو بالکل نہیں پروجیکٹ کیا جاتا. اٹ از آل پارٹ آف دا سیم کنسپریسی کہ اس ملک کی جس آئیڈیالوجیکل بیسس پر یہ ملک بنا ہے، جس نظریاتی اساس پر اس ملک کو قائم کیا گیا ہے، آپ اس کو چیلنج کر دیں، پھر اس کے بننے میں شک اور شکوک ڈالنا بہت آسان ہو جاتا ہے. صحیح. یہی یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے علامہ اقبال کو غائب کرنے کے بعد قائد اعظم کے تمام مشن کو، تمام آبجیکٹو کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی. صحیح. مگر یہ ریئلائز کیجیے گا کہ قائد اعظم جن آڈز میں ایک طرف برٹش امپائر تھی اور ایک طرف ایگریسو ہندو زائنسٹ تھے، اور ان دونوں کے درمیان قائد اعظم کو اپنا راستہ نکالنا تھا، یہ امپاسبل آڈز تھے. اور قائد اعظم از اے ہیومن بینگ. دیر از اے پاسبلٹی کہ قائد اعظم نے نیگوسیشن کرنے میں کوئی غلط ڈیسیشن بھی لے لیے ہوں، کوئی ڈسکشن کی ہو کوئی ایسے پوائنٹس کے اوپر، لیکن یہاں پر ڈیوائن انٹرپشن بھی تھی. مثال کے طور پر جب یہ فیصلہ 1946 میں کیبنٹ مشن کے بعد تقریباً یہ کر لیا گیا کہ صاحب 10 سال تک فیڈریشن کے طور پر انڈیا رہے گا، اور پروونسز کو اجازت ہوگی کہ 10 سال کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم آزادی حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے. تو قائد اعظم نے اس کو مان لیا تھا ٹو این ایکسٹینٹ کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کو سوٹ کرے گا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قائد اعظم وہ سین کہ ان کی صحت گرتی چلی جا رہی ہے، ان کو ٹی بی ہو چکی تھی، اور قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر سے کہا ہوا تھا کہ میری صحت کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا. صحیح. اور ہی نیو کہ ان کے پاس 1.5 سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ سم کائنڈ آف گارنٹیز فار دی انڈین مسلم، اور اس لیے انہوں نے وہ ایکسپٹ کیا. یہ لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہو گیا کہ جب قائد اعظم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو ہندوؤں نے ریجیکٹ کر دیا. صحیح. تو ہندوؤں نے جب ریجیکٹ کر دیا تو ناؤ وی ہیڈ نو آپشن بٹ ٹو گو آل آؤٹ اینڈ ڈیمانڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ. سیپریٹ اسٹیٹ کا کانسیپٹ تو 1940 سے الہ آباد سے شروع ہو گیا تھا، 1930 میں، پھر 1940 میں، پھر مسلسل 1940 کے بعد سے پاکستان کی بات ہوتی رہی، اور اس کو مسلسل ریفارم کیا جاتا رہا اس پورے پروجیکٹ کو. یعنی اگر آپ دیکھیں 1940 کی ریزولوشن میں تو مختلف اسٹیٹس مانگی گئی ہیں. بالکل. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ 2-3 ریاستیں بن جائیں گی انڈیا میں مسلمانوں کی. بعد میں مسلم لیگ نے اس کو ڈیفائن کیا. میرے خیال میں اگر آپ ایک اور ڈیوائن انٹروینشن بعد میں مسلم لیگ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ ریاست نہیں، ایک ریاست ہوگی. تو پولیٹیکل تھاٹ پروسیس تو ایوالو ہوتا رہا تھا. میں جس طرح ایک اور ڈیوائن انٹروینشن یہاں پہ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کی جب 1940 کا ریزولوشن مسلم لیگ نے پاس کیا تھا، اس میں تو پاکستان کا نام لفظ تک استعمال نہیں کیا گیا تھا، اور اس کو بعد میں ہندو اخباروں نے اس کو پاکستانی ریزولوشن اور پاکستان کا ریزولوشن کے بارے میں دے میڈ اٹ فیمس ود دیٹ وے. وہ ہمیں ان فیمس کے چکروں میں دے میڈ اٹ فیمس ان فیکٹ. دیکھیے ڈیوائن انٹرپشن تو ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے.
جہاں پر انسان بندہ بشر ایون ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ لائک قائد اعظم could not achieve those objectives. یہ دشمنوں نے اچیو کر کے ہمیں دیے ہیں. مثال کے طور پہ 1935 کے الیکشن میں مسلم لیگ بری طرح شکست کھا کے ہار جاتی ہے. صحیح. اس بات کے باوجود کہ قائد اعظم وہاں موجود ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اور علامہ اقبال بھی ہوتے ہیں, پھر بھی مسلمان قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بات پہ عمل نہیں کرتے اور ووٹ نہیں دیتے مسلم لیگ کو. لیکن جب مسلم لیگ ہارتی ہے اور کانگریس کی حکومتیں بنتی ہیں تو کانگریس جو ظلم شروع کرتی ہے مسلمانوں پر گائے کا گوشت پابندی لگا دی جاتی ہے, مسجدیں تباہ کر دی جاتی ہیں, مسلمانوں کو ہندو رسم و رواج فالو کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے, مسلمانوں پہ کنورٹ شدی تحریک یعنی مسلمانوں کو مسلمان سے ہندو کنورٹ کرنے کی تحریک شروع کی جاتی ہے. تو 2-3 سال کے اندر اس قدر عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں مسلمان کہ 1939 میں جب کانگریس کی حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو قائد اعظم مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ یوم نجات مناؤ, ڈے آف ڈیلیورنس منایا گیا تھا اسے. صحیح. یو سی دس واز دا ٹائم. یہ اس کے 1939 کے بعد پھر پاکستان ریزولوشن پاس ہوتی ہے 1940 میں. آپ سیکوینس تو دیکھیں نا ایونٹس کا. 1935 میں حال یہ ہے کہ مسلم لیگ کا وجود ختم ہو گیا پالیٹکس میں سے. صحیح. اور 1939 اور 1940 میں حال یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمان ملک کے پاکستان ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں. یہ کیسا معجزہ ہو گیا ود ان 5 ایئرس. یہ مسلمانوں کی ایفرٹ سے نہیں ہوا تھا. یہ پاکستان ریزولوشن ہندوؤں نے پاس کروائی تھی. مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا, اتنا ہیوملیٹ کیا, اتنا تھریٹن کیا کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کر قائد اعظم کے پیچھے آ گئے. صحیح. تو یہ بہت بڑی ڈیوائن انٹرپشن تھی. اسی طریقے سے ہندوستان کے لوگ جو پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے, ہم اپنی آبائی علاقے میں رہیں گے. لیکن پاکستان بننے کی جیسی خبر شروع ہوئی, اس قدر ظلم اور قتل و غارت مسلمانوں کا کیا ہندوؤں اور سکھوں نے کہ مسلمان مجبور ہوئے کہ ہجرت کر کے پاکستان چلے جائیں. اور پاکستان بنانے والے مسلمانوں کی قربانیاں ضرور ہیں, لیکن اس میں ہندوؤں کی نفرت کا بہت بڑا دخل ہے. صحیح. اور جب پوری قوم تیار ہو جاتی ہے کسی مشن کو حاصل کرنے کے لیے تو اس وقت اس کی غلطیاں بھی اللہ معاف کرتا ہے. جہاں تک ہم قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں, ان کی سنسیئرٹی, ان کا جذبہ, ان کی غیرت, ان کی دلیری, سب کچھ اس زمانے میں پوری مسلمان دنیا میں ایسا کوئی لیڈر موجود نہیں تھا. مگر یہ ممکن ہے کہ سیاسی طور پر قائد اعظم نے شاید کچھ 1-2 جگہ ایسی ٹرمز ایکسیپٹ کر لی کہ ظاہراً آپ کو لگتا ہے کہ اٹ واز اے مسٹیک. نو, اگر مسٹیک ہوئی بھی, فار ایگزامپل وہی کیبنٹ مشن کو 10 سال تک قبول کرنے والی بات, تو اللہ نے اس پہ پردہ بھی ڈال دیا اور قائد اعظم کو اتنی زندگی بھی دی کہ اس پروجیکٹ کے ریجیکٹ ہونے کے بعد پاکستان آزاد ریاست کی حیثیت سے اس پاکستان حاصل کرنے تک زندہ بھی رہے اور اس کے 1-1.5 سال تک اس کو آرگنائز بھی کر دیا. صحیح. تو قائد اعظم ماشاءاللہ, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ہی ڈیفیٹڈ ہندو. اگر قائد اعظم شکست کھا چکے ہوتے تو آج پاکستان نہ بنتا. پاکستان کا بننا اس بات کی نشانی ہے کہ انہوں نے انڈین, ہندوؤں اور انگریزوں دونوں کو شکست دی ہے. اب وہ جو مرضی ان کے بارے میں کہتے رہے, دا فیکٹ ریمینز کہ پاکستان بن گیا. بالکل. اس بات کے باوجود کہ ہندو روکنا چاہتے تھے, اس بات کے باوجود کہ انگریز روکنا چاہتے تھے. بالکل. جب پاکستان بن گیا, اٹس اے وکٹری فار قائد اعظم اینڈ مسلم اینڈ اے ڈیفیٹ فار ہندوز اینڈ برٹش. آؤٹ نہیں کر سکتا. صحیح. اگر ہم فوکس کریں ایک اور بیسک پوائنٹ کے اوپر, اینڈ دین وی موو آن. Why Qaid Azam? Why was Allama Iqbal so much for Qaid Azam? There were a lot of other leaders in Pakistan Muslim League at that time. ایسے تھے جو وہاں پر پاکستان کی بنانے کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. لیاقت علی خان, there are many others. Why Qaid Azam? اگر آپ قائد اعظم کی پرسنل لائف کو دیکھیں, اگر آپ قائد اعظم کے پرسنل کیریکٹر کو دیکھیں تو آپ کو ایک اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی نظر آتی ہے کہ اس وقت مسلم ورلڈ میں ان کے لیول کا کوئی لیڈر موجود نہیں تھا. دا پوٹینشیل دیٹ دی قائد اعظم ہیڈ, یو سی, علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ حکیم الامت کہلاتے ہیں. پوری امت کے, پاک مسلمان ملت اور امت کی انہوں نے تمام جتنے امراض تھے, جو مشکلات تھیں, جو پریشانیاں تھیں, ان کو ڈائگنوز کیا تھا. اور صرف ڈائگنوز نہیں کیا بلکہ اس کا علاج بھی بتایا. اور اس علاج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس بڑے وجود کی ضرورت تھی, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن علامہ اقبال نے, قائد اعظم نے اس لیے کی
کہ قائد اعظم کو خریدا نہیں جا سکتا تھا. ہی واز اے مین آف سچ امپیکیبل کیریکٹر کہ آج یقین نہیں آتا ہے کہ اس کیریکٹر کا کوئی انسان دنیا میں ہو سکتا ہے.